السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام فیصل ہے اور میرا تعلق سیالکوٹ کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ میں وہیں پلا بڑھا تھا۔ میرے باپ زمینوں پر کام کرتے تھے اور انہی سے ہمارا گزارا ہوتا، لیکن میں اپنی زندگی میں کچھ اور کرنا چاہتا تھا۔ پڑھائی لکھائی کا زیادہ شوق نہیں تھا۔ شروع سے ہی پیسہ کمانے کا جنون سر پر سوار رہتا تھا، کیونکہ جیسے حالات میں نے زندگی گزاری تھی، گاؤں کی معمولی سی زندگی تھی۔ نہ کوئی بہتر سہولیات یہاں میسر تھیں، بلکہ بنیادی ضروریات بھی بڑی مشکل سے پوری ہوتی تھیں۔ اور تبھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے سارے کاموں کو ایک طرف کرتے ہوئے اپنا کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، جس سے ہمارے گھر کے حالات بدل سکیں۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ میں بڑا تھا، مجھ سے چھوٹی میری ایک بہن تھی، جبکہ ابا یہ چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ جاؤں۔ انہوں نے زبردستی مجھے اسکول میں داخل بھی کروایا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے 10 جماعتیں پاس کی تھی، کیونکہ پڑھائی میں بالکل بھی اچھا نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے پڑھائی کا شوق تھا، کیونکہ میں نے اپنے دوستوں سے یہ بات سن رکھی تھی کہ پڑھنے لکھنے کے بعد بھی انسان بے روزگار ہی رہتا ہے، اور ایک نوکری کی تلاش میں اسے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ انہی ساری باتوں کو سوچتے ہوئے میں نے پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ابا نے مجھے صاف کہہ دیا کہ اگر مجھے پڑھائی نہیں کرنی تو پھر میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ میں جہاں جانا چاہوں چلا جاؤں۔ وہ میرے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہیں، جبکہ میں خود ہی اپنے ہاتھوں سے اسے بگاڑنے پر تلا ہوا ہوں۔ اماں نے تو ابا کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ جوان اولاد پر اس طرح سے غصہ نہیں کرتے، وہ مجھے وہی کرنے دیں جو میں چاہتا ہوں۔ ابا نہ مانے اور نہ ہی میں، کہ میں فیصلہ کر چکا تھا۔ میں اپنا فیصلہ کسی صورت بدلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ابا نے مجھے ڈانٹ کر گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد میں نے شہر کا رخ کیا تھا، کیونکہ مجھے ابا کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہے۔ انہیں یہ بات بتانی تھی کہ میرا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے میں اپنا گھر چھوڑ کر شہر آ گیا تھا۔ شہر میں میرے ایک تو دوست پہلے سے موجود تھے، وہ بھی کام کے سلسلے میں ہی یہاں آئے تھے، اور پھر یہاں رہتے ہوئے میں نے فیکٹری میں چھوٹی موٹی ملازمت کرنی شروع کر دی۔ وہاں سے مجھے اتنے پیسے ملتے تھے کہ میرا اپنا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ اماں سے ہفتے میں ایک بار میری بات ہوتی تھی۔ میں انہیں اپنی خیریت بتا دیتا تھا، جبکہ وہ بار بار مجھے دل لگا کر کام کرنے کو کہتی تھی، اور پھر میں نے دن رات ایک کر دیا تھا۔ خوب محنت کی تھی اور پیسے جمع کیے تھے اور اپنا کاروبار شروع کیا تھا۔ یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، اور کچھ میری محنت کا صلہ تھا۔ بہت جلدی میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا، اور جو کاروبار میں نے شروع کیا تھا مجھے اس میں ترقی ملی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا کام اچھا چلنے لگا تھا۔ پھر 3 سال اسی طرح لگاتار محنت کے بعد جب میں اس قابل ہوا تھا کہ ابا سے بات کر سکوں، اس وقت میں اپنے گاؤں واپس آیا۔ جب ابا کو یہ بات پتہ چلی کہ ان کا بیٹا اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا ہے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے اماں ابا کو اور اپنی چھوٹی بہن کو اپنے ساتھ شہر آنے کا کہا۔ اماں تو فوراً راضی ہو گئے، جبکہ ابا وہ اپنا گاؤں والا گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی ساری عمر یہاں گزاری تھی، اور اب جو باقی کی زندگی رہ گئی تھی وہ بھی یہیں گزارنا چاہتے تھے۔ مگر اماں وہ اس غربت کی زندگی سے اور اس گاؤں سے چھٹکارا چاہتی تھیں۔ میں بچپن سے ہی دیکھتا آ رہا تھا، میرے ابا بہت محنت کرتے تھے اور جو بھی کماتے تھے لا کر اماں کو دیتے، لیکن اماں پھر بھی انہیں اس بات کے طعنے دیتی تھیں کہ ابا سے شادی کر کے ان کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ اگر وہ کسی اور شخص سے شادی کرتی تو یقیناً اچھی زندگی گزار رہی ہوتی۔ ابا نے انہیں آج تک دیا ہی کیا ہے، جبکہ ابا خاموشی سے ان کی ساری باتیں سنتے رہتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ وہ ہم لوگوں کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، اور اماں کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابا محنت سے کما کر حلال کی روٹی انہیں کھلا رہے ہیں۔ مگر اماں شاید یہ بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اب جب کہ انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ ان کا بیٹا شہر میں اچھا کام کرنے لگا ہے تو وہ تو اس گاؤں میں 1 منٹ بھی رہنے کے لیے تیار نہیں تھی، جہاں پر انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری تھی۔
ابا نے اماں کو بہت سمجھایا کہ وہ دونوں یہیں پر رہیں گے، میں ان سے ملنے کے لیے آ جایا کروں گا اور شہر میں اپنا کام کروں گا۔ اماں کوئی لڑکی دیکھ کر میری شادی کر دیں تاکہ میرا گھر بن جائے۔ لیکن اماں تو یہ بات سنتے ہی غصے میں آ گئی اور یہ کہنے لگیں کہ اتنے سال انہوں نے بیٹے کو جوان ہونے کا انتظار کیا کہ جب بیٹا جوان ہوگا، کسی قابل ہوگا، ماں بہن کو سکھ دے گا۔ اب اگر ان کے سکھ دیکھنے کے دن آ رہے تھے تو ابا وہ ان سے چھیننا چاہتے ہیں۔ خود تو انہوں نے کوئی سکھ آسانی نہیں دیکھی، اب جب کہ ان کا بیٹا انہیں شہر میں لے جا کر اچھی زندگی دینا چاہتا تھا تو وہ اسے بھی روک رہے تھے۔ ان ساری باتوں کو سننے کے بعد ابا خاموش ہو گئے اور انہوں نے فیصلہ اماں پر چھوڑ دیا۔ جو بھی فیصلہ اماں کریں گی انہیں منظور ہوگا، جبکہ اماں تو میرے ساتھ جانا چاہتی ہیں۔ میری بھی یہی خواہش تھی کہ میرے گھر والے میرے ساتھ چلیں۔ ابا راضی نہیں تھے، لیکن ہم لوگ انہیں یہاں پر اکیلا بھی نہیں چھوڑ کے جا سکتے تھے، اور ویسے بھی ان کی طبیعت خراب رہتی تھی، اسی لیے وہ بھی ساتھ چل پڑے۔ لیکن میں جانتا تھا کہ وہ دل سے راضی نہیں ہیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں گاؤں لے کر آیا کروں گا۔ میں نے یہاں پر اپنا ذاتی گھر خریدا تھا کیونکہ کاروبار اچھا چلتا تھا، اس لیے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اماں جس بھی چیز کی فرمائش کرتی تھی میں فوراً وہ گھر لے آتا تھا۔ اماں تو دن رات میری ترقی کے لیے دعائیں کرتی تھیں۔ یہاں آ کر میری بہن اور اماں دونوں ہی بے حد خوش تھیں، جبکہ دوسری طرف ابا وہ بہت چپ چپ رہنے لگے تھے۔ میں اپنے کام سے واپس آ کر کچھ وقت ابا کے ساتھ گزارتا تھا، پر پھر تھکاوٹ کی وجہ سے سونے کے لیے چلا جاتا۔ امی کو اپنی چھوٹی بہن کو چھٹی والے دن میں گھر سے باہر شہر گھمانے پھرانے کے لیے بھی لے جاتا، لیکن ابا انہیں گھومنے پھرنے کا زیادہ شوق نہیں تھا، اس لیے وہ گھر پر ہی رہتے تھے۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور پھر ابا کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ انہیں قریبی اسپتال میں داخل کروا دیا۔ ابا کا علاج چل رہا تھا، لیکن ابا کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی کے دن پورے ہونے والے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں انہیں گاؤں لے جاؤں۔ ابا کے منہ سے ایسی باتیں سن کر مجھے تکلیف ہوتی تھی، لیکن ان کی خوشی کے لیے میں نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ جیسا کہیں گے میں بالکل ویسا ہی کروں گا۔ کچھ دن ابا اسپتال میں رہے تھے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اپنے وعدے کے مطابق میں انہیں گاؤں لے آیا تھا۔ ان کی تدفین کے بعد جب ہم لوگ واپس آنے لگے تو اماں کا کہنا تھا کہ جو گاؤں میں گھر ہے ہم لوگوں کو اس گھر کو بیچ دینا چاہیے۔ اب گاؤں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا، کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ ابا کے جو رشتہ دار گاؤں میں موجود تھے، اماں کا کہنا تھا کہ جب ہمارے حالات برے تھے تو ان میں سے کسی نے بھی آگے بڑھ کر ہماری مدد نہیں کی تھی، بلکہ اماں کو ان سب کے برے رویے اچھی طرح سے یاد ہیں، اسی لیے تو وہ ان سے ملنے کے لیے گاؤں نہیں آتی۔ اماں کی خوشی کے لیے میں نے ہاں کر دی تھی، لیکن اس گھر کو بیچا نہیں تھا کیونکہ یہ میرے ابا کی آخری نشانی تھی، جبکہ اماں کو میں نے اس بات کی تسلی دلا دی تھی کہ بہت جلد میں اس گھر کو بیچ دوں گا، اور ہم لوگ واپس آ گئے تھے۔ اور اب اماں نے میری شادی کرنے کا فیصلہ لیا تھا۔ گاؤں سے بہت سارے رشتے میرے لیے آتے تھے کیونکہ سب لوگ یہ بات جانتے تھے کہ شہر میں نے اپنا گھر بنایا ہے، میرا اچھا کاروبار ہے، اسی لیے خاندان کے سبھی لوگ رشتہ دینے کے لیے تیار تھے، مگر اماں انکار کر دیتی تھی۔ کوئی بھی ہمارے گھر آتا تو اماں صاف کہہ دیتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی رشتہ داروں میں بالکل بھی نہیں کریں گے۔ یہ وہی رشتہ دار تھے جو کل تک ہماری غربت کی وجہ سے ہم سے بات تک کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے، اور آج گھر چل کے آ کر رشتہ دینے کے لیے تیار تھے۔ مجھے بچپن سے ہی اپنے تایا کی بیٹی اچھی لگتی تھی، لیکن اس وقت ہمارے حالات اچھے نہیں تھے، جبکہ میرے تایا ان کے حالات کافی اچھے تھے۔ میں جانتا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہیں کروائیں گے کیونکہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، اور اب جب کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اور مجھے امید تھی کہ تایا اس رشتے سے انکار نہیں کریں گے، لیکن اماں نے انکار کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ تایا نے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہر معاملے میں زیادتی کی تھی۔ وہ کبھی بھی ان کی بیٹی کو بہو بنا کر
گھر نہیں لائیں گے۔ اماں کے ارادے میں اچھی طرح سے جان گیا تھا، وہ کبھی اس رشتے پر راضی نہیں ہوں گی۔ اسی لیے میں نے اپنی پسند کو اپنے دل میں دبا لیا اور اس بات کو یہیں پر ختم کر دیا، کیونکہ میں اپنی ماں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اور ابا کے جانے کے بعد تو میں اور بھی اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ اماں کو اور میری چھوٹی بہن کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اسی لیے ان کی خوشی کے لیے میں نے اپنی پسند کو چھوڑ دیا اور یہ فیصلہ ان کے حوالے کر دیا کہ وہ جس بھی لڑکی کا میرے لیے انتخاب کریں گی مجھے وہ لڑکی منظور ہوگی۔ یہ بات سنتے ہی اماں تو خوشی سے نہال ہو گئی تھیں۔ یہ کہنے لگی تھیں کہ وہ تو پہلے سے ہی جانتی تھی کہ ان کا بیٹا کبھی بھی ان کی بات نہیں ٹالے گا۔ میں نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ اب وہ میرے لیے بہت خوبصورت اور اچھی لڑکی تلاش کریں گی جسے دیکھ کر میں خوش ہو جاؤں گا۔ میں یہ تو نہیں جانتا تھا کہ اماں کے فیصلے پر میں خوش ہوں گا یا نہیں، لیکن ان کی خوشی کو دیکھ کر میں مطمئن ضرور تھا۔ اماں نے رشتے والی خالہ سے میرے لیے رشتہ تلاش کرنے کا کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ہی بہت ہی اچھی اور نیک ہونی چاہیے۔ انہیں کوئی بہت ہی بننے سنورنے والی لڑکیاں پسند نہیں تھیں۔ وہ میری شادی کسی سادہ مزاج اور اچھے دل کی لڑکی سے کرنا چاہتی تھی، جو کہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھے اور اچھے طریقے سے سنبھالے، نہ کہ سارا دن اپنے بناؤ سنگار میں لگی رہے۔ رشتے والی نے تھوڑے ہی دنوں میں اماں کو بہت سارے رشتے دکھائے تھے، لیکن اماں کو ان میں سے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی تھی۔ دیکھنے میں سبھی خوبصورت تھی، لیکن اماں کا کہنا تھا کہ دیکھنے میں ہی وہ اس قدر تیز اور چالاک لگتی ہیں، اگر رخصت ہو کر اس گھر میں آ گئیں تو ہمارے گھر کا تو نقشہ ہی بدل کر رکھ دیں گی۔ جبکہ اماں کو تو کوئی معصوم سی اور سادہ سی لڑکی چاہیے تھی۔ بہت کوششوں کے بعد آخر کار ایک لڑکی ایسی مل ہی گئی جو کہ بہت ہی نیک اور پردے دار تھی، اس میں کسی قسم کی بناوٹ نہیں تھی اور بہت ہی معصوم دل کی تھی۔ اماں کو پہلی نظر میں وہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ وہ ایسی ہی لڑکی تو میرے لیے تلاش کر رہی تھی۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی تھی، جبکہ مجھے انہوں نے یہی بتایا تھا کہ لڑکی بہت ہی مذہبی ہے، بہت ہی نیک اور اچھی ہے اور دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے۔ جب اماں کو پسند آ گئی تھی تو میں کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اسی لیے اماں کی اور اپنی بہن کی خوشی کے لیے میں نے ہاں کر دی تھی اور اماں نے میری منگنی کر دی۔ منگنی کو بھی 2 ہی مہینے گزرے تھے جب اماں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ وہ جلد از جلد اپنی بہو کو رخصت کر کے گھر لانا چاہتی تھی، کیونکہ اماں کا کہنا تھا کہ میری شادی سے فارغ ہو کر انہیں میری بہن کے بارے میں بھی کچھ سوچنا ہے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ میں نے اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ پردہ کرتی تھی، بس اماں سے سنا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور میں اسے نکاح کے بعد ہی دیکھ سکتا ہوں۔ اسی لیے میں نے بھی اس بات پر اصرار نہیں کیا تھا، کیونکہ میں اس لڑکی کی مجبوری کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا تھا۔ تھوڑے ہی دنوں میں میری شادی طے ہو گئی تھی اور وہ لڑکی رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ جب پہلی مرتبہ میں نے اسے دیکھا تو میں دیکھتا رہ گیا۔ میری بیوی واقعی میں بے حد خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر میں اپنے آپ کو ایک خوش قسمت انسان سمجھنے لگا تھا کہ میرے حصے میں ایسی پاک، نیک اور خوبصورت لڑکی لکھی تھی۔ میں اس پر جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتا اتنا ہی کم تھا۔ نہ صرف وہ خوبصورت تھی بلکہ بہت فرما بردار بھی تھی۔ میرے ایک بار کہنے پر وہ وہی کرتی تھی جو میں اسے کرنے کے لیے کہتا۔ اس کی یہ فرما برداری اور معصومیت مجھے بے حد اچھی لگتی تھی، اور اس دن مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اگر زندگی میں ہمیں کچھ نہیں ملتا تو یقیناً اس سے بہترین ملتا ہے۔ اگر میری پسند کی لڑکی مجھے نہیں ملی تھی تو اس کے بدلے میں جو مجھے ملی تھی اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور بہترین تھی۔ مریم نے تھوڑے ہی دنوں میں اس گھر کو جس طرح سے سنبھالا تھا، اماں اس سے بے حد خوش تھی، جبکہ میں بھی اس سے بہت خوش تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ کب مجھے اس سے محبت ہو گئی مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ یہ اس کی محبت اور فرما برداری ہی تھی جس نے مجھے اس سے محبت کرنے پر
مجبور کر دیا تھا، اور کس طرح سے اس نے میرے دل میں اپنی جگہ بنائی تھی، میں خود اس بات پر حیران تھا۔ میں جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اماں کے کہنے پر میں کسی لڑکی سے شادی کر بھی لوں گا تو شاید اپنے دل میں اسے وہ مقام نہیں دے پاؤں گا جو اپنی بچپن کی محبت کو دیا تھا، لیکن مریم نے تو سب کچھ ہی بدل دیا تھا۔ اس بچپن کی محبت کو میرے دل سے نکال کر خود میرے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے کسی چیز کی فرمائش نہیں کی تھی، لیکن میں اپنی مرضی سے اپنی بیوی کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتا تھا اور اس کی ہر خواہش اور ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ حالات کسی اور جانب جانے لگے، کیونکہ میری بیوی بہت نیک تھی، پردے دار تھی۔ اس نے قرآن کی تعلیم بہت اچھے طریقے سے حاصل کی تھی، اسی لیے اس نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ میں اسے لیپ ٹاپ لا کر دوں تاکہ وہ آن لائن لوگوں کو قرآن پڑھا سکے۔ جو علم اس کے پاس ہے وہ اسے دوسروں تک پہنچانا چاہتی ہے۔ کیا پتہ اس کے پڑھانے سے کسی کی کوئی غلطی ٹھیک ہو جائے اور کسی کو کچھ اچھا سیکھنے کو مل جائے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار مجھ سے کسی چیز کی فرمائش کی تھی، بھلا میں کیسے اس کی بات ٹال سکتا تھا؟ اگلے ہی دن میں اس کے لیے بہت اچھا، خوبصورت اور مہنگا لیپ ٹاپ گھر لے آیا تھا، جبکہ اماں یہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ انہوں نے کچھ کہا تو نہیں تھا، مگر میں انہیں دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ اماں کو یہ بات کچھ ٹھیک نہیں لگی، لیکن میں نے سوچا تھا کہ انہیں اپنے طریقے سے سمجھا دوں گا۔ میں نے مریم کو اجازت دے دی تھی کہ وہ جس طرح سے چاہے گھر میں رہ کر اور پردے میں رہ کر اس کا استعمال کر سکتی ہے اور بچوں اور عورتوں کو پڑھا سکتی ہے۔ اس بات پر وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اس طرح سے میری بیوی نے گھر میں ہی پردے میں رہ کر بچوں کو اور عورتوں کو آن لائن قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ شروع میں تو اماں خاموش رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اماں کو اس بات سے شکایت ہونے لگی تھی۔ اماں یہ کہتی تھیں کہ مریم سارا دن کمرے میں بیٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ میں لگی رہتی ہے، پوچھنے پر یہ کہتی ہے کہ آن لائن قرآن پڑھاتی ہے، لیکن اب کون جانے کہ وہ کمرے میں بیٹھ کر کیا کرتی ہے، جبکہ گھر کی ذمہ داری بھی اس نے ساری ان کے کندھوں پر اور ان کی بیٹی کے کندھوں پر ڈال دی ہے۔ وہ باتوں باتوں میں مجھے اس بات کا احساس اچھی طرح سے دلا دیتی تھی کہ مجھے اسے لیپ ٹاپ لا کر نہیں دینا چاہیے تھا۔ جس طرح سے چل رہا تھا اسی طرح سے چلتا رہتا، اور اکثر مجھے یہی کہتی تھی کہ مجھے اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے بیویاں سر پر چڑھ جاتی ہیں اور پھر شوہروں کی عزت نہیں کرتی اور نہ ہی ان کی کوئی بات مانتی ہیں۔ بیوی کو ایک حد تک رکھنا چاہیے اور اس کے اوپر اپنا روب بنا کر رکھنا چاہیے۔ اماں کی ساری باتیں شاید ٹھیک تھیں، لیکن مریم ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ اس پر کسی قسم کی سختی کرنے کا میرا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ کس قدر معصوم اور نیک تھی، میں جانتا تھا کہ میں اس کی جتنی بھی خواہشات پوری کروں وہ کبھی بھی میرے سر پر نہیں چڑھے گی اور مجھے کسی چیز کے لیے تنگ نہیں کرے گی۔ وہ مجھ سے وہی چیز مانگتی ہے جو اس کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس نے کبھی بھی بلا ضرورت کسی چیز کی فرمائش نہیں کی تھی۔ اس لیے میں نے اماں کو سمجھا دیا تھا کہ انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اتنی سمجھدار ہے کہ اسے معلوم ہے کہ گھر کو کس طرح سے چلانا ہے، وہ سب کچھ سنبھال لے گی۔ اماں یہ دیکھ کر چپ ہو گئی تھی کہ میں مریم کے خلاف کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہوں اور ان کے کچھ بھی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے اس کے بعد مجھے اس بارے میں کچھ نہیں کہا تھا۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور پھر ایسا ہونے لگا تھا کہ میں رات کو گھر واپس آتا تو میری بیوی دوسرے کمرے میں بیٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف ہوتی تھی۔ میں اس بات پر خوش ہوتا تھا کہ میری بیوی نیکی کا کام کر رہی ہے، کیونکہ وہ نہ صرف قرآن پڑھاتی تھی بلکہ درس بھی دیتی تھی، اور اسی لیے میں اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا اور اسے اس کا کام کرنے دیتا۔ وہ خود ہی اپنا کام ختم کر کے آ جاتی تھی، لیکن پھر ایک دن اماں نے مجھے دبے لفظوں میں ایک بات کہی جس نے مجھے تھوڑا سا پریشان کر دیا۔
اماں کا کہنا تھا کہ میں اپنی بیوی پر نظر رکھوں۔ وہ ساری رات لیپ ٹاپ پر مصروف رہتی ہے، چاہے کوئی انسان کتنا بھی نیک اور اچھا کیوں نہ ہو، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ میری بیوی نیکی کا کام کر رہی ہے، حقیقت میں وہ کچھ اور ہی کر رہی ہو، اور آخر میں مجھے یہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑے۔ اس سے پہلے ہی وقت رہتے میں سنبھل جاؤں اور اپنی بیوی پر نظر رکھوں، کیونکہ آج کل کے دور میں کسی پر بھی اندھا اعتماد کرنا بے وقوفی ہوتی ہے۔ وہ سارا دن گھر میں ہوتی ہیں اور سب دیکھتی ہیں۔ میری بیوی ایک منٹ کے لیے بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ وہ تو اس لیپ ٹاپ کی اور اس کمرے کی ہو کر رہ گئی ہے۔ گھرداری تو اس نے مکمل طور پر چھوڑ دی ہے، اور اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو حالات اور بگڑ جائیں گے۔ یہ بات تو اماں کی بالکل ٹھیک تھی۔ جو کچھ بھی تھا اسے گھر پر بھی توجہ دینی چاہیے تھی، لیکن میں نے مریم سے اس بارے میں کوئی بات نہ کی اور اس سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھا، بلکہ خاموش رہا۔ ایک دن میری بیوی نے مجھ سے اپنے اماں ابا کے گھر جانے کے لیے اجازت مانگی، تو میں صبح کام پر جاتے ہوئے اسے اس کے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ شام کو واپسی پر میں اسے لے آؤں۔ اس دن اچانک سے میرے دل میں خیال آیا اور میں نے سوچا کہ میری بیوی گھر پر موجود نہیں ہے، تو کیوں نہ میں گھر جا کر اس کا لیپ ٹاپ دیکھوں، آخر وہ سارا دن اس میں کیا کرتی ہے۔ اماں کی باتوں کا مجھ پر کچھ اثر ہونے لگا تھا، اور میرے دل میں چھوٹا سا شک پیدا ہوا، جسے دور کرنے کے لیے میں اپنا کام چھوڑ کر گھر واپس آیا۔ اور اس دن اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں جب میں نے اس کا لیپ ٹاپ اٹھا کر کھولا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ جو کچھ میں نے دیکھا تھا اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اماں بالکل ٹھیک کہتی تھیں، میری بیوی واقعی میں مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ مجھ سے یہ کہتی تھی کہ وہ نیکی کا کام کر رہی ہے اور آن لائن قرآن پڑھاتی ہے، درس دیتی ہے، لیکن یہاں پر جو کچھ میں نے دیکھا تھا اسے دیکھ کر میں خود ہی شرمندہ ہو گیا تھا۔ میری بیوی تو لیپ ٹاپ پر دوسرے مردوں سے باتیں کرتی تھی اور اس کے ساتھ ہی تنہائی میں جانے کیا کیا دیکھتی تھی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد تو میرا خون کھولنے لگا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ابھی اس کے گھر جاؤں اور اس سے پوچھوں کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ جب میں نے اماں کو سب کچھ بتایا تو اماں کہنے لگی کہ مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایسی عورت کو اب گھر میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گھر میں جوان بیٹی ہے، میں اسے اس کے ماں باپ کے گھر ہی رہنے دوں اور اسے طلاق دے دوں۔ اماں میری دوسری شادی کروا دیں گی۔ میں اپنی بیوی کو لینے نہیں گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا جب میں وہاں پر گیا تو میرا ہاتھ اٹھ جائے گا، لیکن ابھی میں نے اسے طلاق نہیں دی تھی، جبکہ وہ مجھے بار بار فون کرتی تھی اور میں اس کا فون کاٹ دیتا تھا۔ میں ایسی عورت سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا جس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا اور میرے سامنے اچھائی کا ڈھونگ کیا تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے کہ میری بیوی خود ہی گھر واپس آ گئی۔ اس کا باپ اسے چھوڑنے کے لیے آیا۔ جب دروازے میں ہی میں نے اسے دیکھا تو مجھے سارا واقعہ یاد آیا تھا۔ غصے سے میرا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ اپنی بیوی کو دیکھتے ہی میں نے اسے اس گھر سے نکل جانے کا کہا، جبکہ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے اس کی ساری حقیقت کھول کر اس کے باپ کے سامنے بیان کی تو وہ حیرت اور صدمے سے مجھے دیکھنے لگی کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ سب اس کے اوپر الزام ہے، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن میرے پاس اس بات کا ثبوت موجود۔ جب میں نے سارے ثبوت اس کے سامنے رکھے تو وہ چپ ہو گئی اور خاموشی سے اپنے باپ کے ساتھ گھر واپس چلے گئی۔ اس کی خاموشی مجھے بتا گئی تھی کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے، اور اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بہت جلد اسے طلاق دے دوں گا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ وہ مجھے بتائے گی کہ اس نے کچھ نہیں کیا، مجھے اپنی صفائی پیش کرے گی، لیکن اس کی خاموشی نے تو مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، اور اب مجھے امید بھی باقی نہیں رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے میرا اپنی بیوی سے کوئی رابطہ نہیں تھا، جبکہ میں بالکل چپ رہنے لگا تھا۔ میں نہ کسی سے بات کرتا تھا اور نہ ہی گھر پر رہتا تھا۔ میرا زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزرتا تھا۔ اب تو میں رات کو بھی کم ہی گھر واپس آتا تھا۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے، اور پھر ہمارے گھر پر ایک اور قیامت گزری جس نے مجھے مزید توڑ کر رکھ دیا۔ جب ایک رات میں جلدی گھر واپس آ گیا، تھکاوٹ کی وجہ سے اپنے کمرے میں جا کر سو گیا، اور صبح آنکھ کھلنے پر جو خبر سننے کو ملی
اس نے تو میری روح کھینچ لی۔ اماں صحن میں بیٹھ کر رو رہی تھی جب انہوں نے بتایا کہ میری چھوٹی بہن گھر پر موجود نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ بھلا گھر سے کہاں جا سکتی تھی؟ جب اماں نے ڈرتے ڈرتے مجھے پوری بات بتائی کہ انہوں نے جو اس کے لیے زیورات بنا کر رکھے تھے وہ بھی الماری سے غائب ہیں، اور جو پیسے کل رات میں نے انہیں لا کر دیے تھے وہ بھی الماری سے غائب ہیں، اور اس کے سارے قیمتی کپڑے بھی غائب ہیں۔ وہ سارا کچھ لے کر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ میری بہن تو گھر سے باہر کہیں جاتی ہی نہیں تھی، تو پھر وہ کس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی؟ اس کا تو کسی لڑکے سے کوئی رابطہ ہی نہیں تھا، اس کے پاس تو فون بھی نہیں تھا۔ جب اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا اور میں بھاگ کر اس کمرے میں گیا جہاں پر میری بیوی بیٹھ کر لوگوں کو آن لائن قرآن پڑھاتی تھی، اور جیسے ہی اس دن میں نے لیپ ٹاپ کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جس دن سے میری بیوی گئی تھی اس دن کے بعد سے تو میں نے اس لیپ ٹاپ کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ اب اس کو کوئی بھی استعمال نہیں کرتا، اسی لیے میں نے اسے اسی کمرے میں رکھ دیا اور کبھی بھی اس کو دوبارہ دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی، جبکہ حقیقت تو میرے اوپر اب کھلی تھی۔ اس لیپ ٹاپ کا غلط استعمال میری بیوی نہیں بلکہ میری بہن کرتی تھی۔ یہاں پر لڑکوں سے بات میری بیوی نہیں بلکہ میری بہن کرتی تھی، کیونکہ میری بیوی کے گھر سے جانے کے بعد بھی یہاں پر بہت سی بات چیت کی گئی تھی، اور اسی پر ساری منصوبہ بندی بھی کی گئی تھی کہ کس طرح سے کس وقت اسے گھر سے بھاگنا ہے۔ میں جیسے جیسے ان باتوں کو پڑھتا جا رہا تھا مجھے اپنا آپ ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ میری بہن نے گھر بیٹھ کر بھی گھر سے باہر نکلنے کا سارا منصوبہ تیار کیا تھا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی، جبکہ میں اس سب کو اپنی بیوی کی غلطی سمجھ رہا تھا اور اسے میں نے سزا بھی سنا دی تھی، اور اب مجھے پوری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ میری بیوی کے وہاں سے آنے کے بعد میری بیوی کا لیپ ٹاپ میری بہن استعمال کرتی تھی، اور وہی یہ سب کچھ کرتی تھی۔ وہ یہ سب کچھ دیکھتی تھی اور وہی لڑکوں سے باتیں کرتی تھی، جبکہ اپنی ماں کے کہنے پر جب میں نے اس لیپ ٹاپ کو کھول کر دیکھا تو مجھے یہی لگا تھا کہ یہ سب کچھ میری بیوی کا کرا کرایا ہے۔ اس وقت کیوں میری نظر اپنی بہن پر نہیں گئی؟ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، جبکہ مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا، مگر اماں تو اس بارے میں جانتی ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے وہ گھر میں رہتی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ انہیں یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ جو لیپ ٹاپ میں نے اپنی بیوی کو لا کر دیا تھا وہ میری بہن بھی استعمال کرتی ہے؟ تو پھر اماں نے کبھی مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ میں فوراً سے اٹھ کر اماں کے پاس گیا، اور جب میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو وہ چپ ہو گئے اور انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ اماں کا کہنا تھا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، انہوں نے مجھ سے یہ بات چھپائی تھی، مگر انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی بیٹی اتنا بڑا قدم اٹھائے گی یا کچھ ایسا کرے گی، اور اس دن اماں نے مجھے پوری حقیقت بتائی۔ اماں کا کہنا تھا کہ بے شک وہ میری بیوی کو اپنی مرضی سے بیاہ کر اس گھر میں لائی تھی۔ وہ اس وجہ سے لے کر آئی تھی کیونکہ انہیں لگا تھا کہ وہ بہت ہی سادہ مزاج لڑکی ہے، اس لیے اس گھر میں اماں کی مرضی چلے گی، اور کیونکہ میری بیوی زیادہ چلاک نہیں تھی اسی لیے میں کبھی بھی اس کی طرف نہیں ہوں گا اور اماں کی ہی بات مانوں گا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس لڑکی نے اپنی معصومیت سے، نیک نیتی سے میرا دل جیت لیا تھا، اور یہی بات اماں کو سب سے زیادہ بری لگتی تھی۔ یہی تو وہ نہیں چاہتی تھی، اسی لیے تو انہوں نے میری شادی کسی سٹائلش لڑکی سے نہیں کروائی تھی کہ وہ مجھے اپنی اداؤں سے اپنی طرف نہ کر لے۔ وہی کام اس نیک لڑکی نے بھی کر لیا۔ آج تو میں اس کے لیے ایک لیپ ٹاپ خرید کر لایا تھا، کل کو ایسا نہ ہو کہ ساری جائیداد میں اس کے لیے اس کے نام کر دوں اور اس کی ساری باتیں ماننے لگوں، تو ایسے میں اماں کی یہاں اس گھر میں کیا اہمیت رہ جاتی؟ اسی لیے وہ اسے میری زندگی سے نکالنا چاہتی تھی۔ جب انہوں نے میری بہن کو اس کام پر لگایا اور اسے یہ کہا کہ وہ اس کے لیپ ٹاپ میں ایسا کچھ کر دے جسے دیکھتے ہی مجھے غصہ آ جائے، میں اسے گھر سے نکال دوں، جبکہ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کی بیٹی اس بات پر عمل کرتے ہوئے خود ہی ایسا کچھ کر بیٹھے گی، اور پھر جیسے ہی میری بیوی اٹھ کر کمرے میں آ جاتی تھی تو میری اماں میری بہن کو اس کمرے میں بھیج دیتی تھی، کیونکہ اماں کو یہ لگتا تھا کہ میری بہن
ان کے کہنے کے مطابق لیپ ٹاپ میں ایسی چیزیں ڈال رہی ہے جسے دیکھ کر میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں گا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میری بہن نے تو یہاں پر کچھ اور ہی کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اماں یہ سب کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کسی کی بیٹی پر الزام لگایا تھا، اس کی عزت اچھالنے کی کوشش کی تھی، جبکہ ان کی اپنی عزت خاک میں مل گئی تھی۔ جبکہ وہ لڑکی جسے انہوں نے برا بنانے کی کوشش کی تھی، وہ تو ابھی بھی عزت سے اپنے گھر میں رہ رہی تھی، اور ان کی اپنی بیٹی ان کے منہ پر کالک تھوپ کر گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اماں اس بات پر شرمندہ تھی اور انہوں نے اگلے ہی دن میرے ساتھ جا کر میری بیوی سے بھی معافی مانگی تھی اور اسے گھر واپس آنے کے لیے کہا۔ میں اپنی بیوی سے شرمندہ تھا، میں نے اس کا بھروسہ نہیں کیا تھا، میرے پاس تو معافی مانگنے کے لیے الفاظ بھی نہیں تھے، لیکن میری بیوی نے مجھے معاف کر دیا اور ہمیشہ کی طرح اس نے اپنی محبت کا ثبوت دیا تھا اور گھر واپس آ گئی۔ 1 ہفتہ گزرا تھا جب رات کے اندھیرے میں گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا، میری بہن اجڑی حالت میں دروازے کے باہر کھڑی ہے۔ میں اسے گھر لے کر آیا۔ اس نے بتایا کہ جس لڑکے کی خاطر وہ گھر سے بھاگی تھی، اس لڑکے نے سب کچھ چھین کر اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ اپنی جان دیتی یا پھر گھر واپس آ جائے۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے وہ گھر واپس آ گئی۔ اس نے پیروں میں گر کر مجھ سے معافی مانگی اور میری بیوی سے بھی اس نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا، جبکہ اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی، کہ اسے اتنی بڑی سزا ملی تھی کہ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ اس نے کسی کی عزت خراب کرنے کی کوشش کی تھی اور آج اس کے پاس عزت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ مجھے افسوس تھا کہ میری ماں کی خود غرضی نے سب کچھ ختم کر دیا۔ میں تو اس بات سے مطمئن تھا کہ میری بہن کہیں آتی جاتی نہیں، اس لیے میں نے کبھی اس پر شک نہیں کیا تھا۔ اماں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہونے دیا اور اس کا انجام یہ نکلا تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہوا تھا کوئی اسے نہیں بدل سکتا تھا، ہمیں ان ساری چیزوں کو قبول کرنا ہی تھا۔ اس لڑکے کو میں تلاش کر بھی لیتا، اس سے کچھ واپس لے بھی لیتا، لیکن اپنی بہن کی عزت تو میں کسی صورت واپس نہیں لا سکتا تھا۔ اور میری بیوی نے اس مشکل وقت میں بھی میرا ساتھ دیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے لیے میری بہن کا رشتہ مانگ لیا تھا، جبکہ میں اس بات پر حیران تھا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ میری بہن کو اپنے بھائی کی بیوی بنانے پر راضی تھی۔ جب اس نے کہا کہ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس انسان کو زندگی بھر کے لیے سزا سنا دی جائے۔ میری بہن کو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی، اب اس کے حصے کی خوشیاں بھی اسے ملنی چاہیے تھی۔ میں خوش تھا، میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ میری بیوی میرے لیے کر رہی ہے، اور ایک ہمسفر کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ دوسرے کی تکلیف خود محسوس کرے۔ میری تکلیف کو محسوس کرتے ہی اس نے میری بہن کا رشتہ اپنے بھائی سے طے کروا دیا، جبکہ اماں اور میری بہن دونوں اس بات پر شرمندہ تھیں کہ انہوں نے اس گھر سے نکالنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، جبکہ اسی نے ان کی مشکل کو آسان کیا۔ میری بہن رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیوی اور ماں کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔